بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آیت الکرسی کی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو المنذر، یہ حضرت سیدنا ابی بن کعب کی کنیت ہے، ان کو خطاب کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اس میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے، یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ یہی سوال فرمایا تو میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی میں نے جواب دیا کہ آیت الکرسی پورے قرآن مجید میں عظمت و فضیلت کے لحاظ سے سب سے عظیم آیت ہے، اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے عظیم آیت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر محبت و شفقت کے طور پر میرے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر فرمایا، واللہ لیہنیک العلم ابا المنذر، اللہ کی قسم اے ابو المنذر، تمہیں علم کی مبارک ہو، علم تمہیں مبارک ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جواب سن کر ان کی تحسین فرمائی، ان کو داد دی۔ تو سامعین مکرم، اس حدیث مبارک سے جہاں ہمیں آیت الکرسی کی فضیلت معلوم ہوئی، وہاں پر یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمہ علم و حکمت سے جس طرح سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیراب ہوئے ہیں، اسی طرح باقی صحابہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمہ علم و حکمت سے سیراب فرمایا ہے اور ان کو علم کی داد بھی دی ہے، ان کے علم کی تحسین بھی فرمائی ہے۔ تو جس طرح مولا علی علم کے دروازے ہیں، اس طرح باقی صحابہ بھی اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے علم کے دروازے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جماعت کے استاذ ہیں، معلم ہیں، اس جماعت میں فقط علم کی جو تقسیم ہے وہ فقط ایک ہستی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بعد خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے فیضان سے دیگر صحابہ کو بھی نوازا ہے اور ہر صحابی کو اس کی شان اور اس کے ظرف کے مطابق علم کا جام پلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی مبارکباد سیدنا ابو المنذر کو دی۔ تو اس طرح کے اگر کلمات حضرت مولا علی کے بارے میں آئے ہیں تو آمنا وصدقنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رافضی یا ان کے جو پروردہ ہیں، ان کے جو رضا خار ہیں، وہ فقط اس طرح کی احادیث لے کر مولا علی کی شان میں جو وارد ہیں وہ تو بیان کریں گے، لیکن وہی فرمان اور اسی طرح کے الفاظ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ کے بارے میں ہمیں مل جائیں اور سند بھی صحیح ہو تو اس طرف ایسے لوگ نہیں جاتے اور خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس صحابی کی جو شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح بیان فرمائی ہے، بالکل منوان اسی طرح ہمیں وہ شان بیان کر کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچانے کی دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، اور جس طرح اکابرین کا طریقہ تھا کہ وہ فرامین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرتے تھے اور ان کی جو تشریح وہ سمجھتے تھے اپنے فہم کے مطابق اور قرآن و سنت کی تشریحات کے مطابق جو سمجھتے تھے وہ تشریح کرتے تھے کہ ایسی تشریح سے نہ تو اس حدیث پاک کی جو ہے وہ تحریف لازم آتی تھی اور نہ کسی دوسری حدیث کا انکار لازم آتا تھا۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس طریق اور اس نہج پر رہتے ہوئے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کی شانوں کو اور مقامات کو، فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالہ سے مزید جو تشریح ہے وہ سماعت فرمائیں کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی توحید، حمد، بزرگی، پاکی، اسماء حسنہ اور صفات عالیہ پر مشتمل ہے، اور اس آیت میں 16 مقامات پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کہیں صراحتاً، کہیں کنایتاً۔ اس بنا پر اس آیت کو بہت عظمت حاصل ہے۔ تو ہمیں یہ اپنا معمول بنانا چاہیے، کوئی بھی ہم آیت سنیں، پڑھیں، کوئی حدیث پاک اور کوئی وظیفہ، تو قرآن و حدیث کے جو وظائف ہیں اس میں تو کسی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں امت کو سکھائیں، یقیناً وہ ہر امتی پڑھے، ان کو اپنا معمول بنائے۔ اسی طرح
ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، سونے کے وقت پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی ایک بار پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اور اگر سوتے وقت یہ پڑھ لے تو انسان کا گھر، جان مال، آل اولاد یہ بھی نقصان سے، وباؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اس کو جنت میں سجا سنوار کر، دلہنوں کی طرح اس کو بنا سنوار کر، سنگھار کر کے اس کو جنت میں ایک شادی اور بارات کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں آیت الکرسی کی فضیلت و عظمت سمجھ کر اس کو پڑھنے کی اور اس کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب